السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا جی، دیکھیں، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، نہ ہی میرا تعارف کچھ اور ہے۔ میرا تعارف محض 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 اتنا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، ایک ایسا طالب علم جو روزانہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ آج میں نے سیکھنا ہے، اور اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھنا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سیکھنا ہے، اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے، آگے وہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسے آگے فارورڈ بھی کروں، لوگوں تک اسے پہنچاؤں بھی صحیح، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، اور بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ حدیث پاک ایک دنیا کی سب سے سچی بات ہے۔ تو حدیث پاک ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو۔ تو اگر آج ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا احتساب کریں، تو کیا ہم بہترین لوگوں کی جو ہے صف میں، ان کی لسٹ میں ہیں، شامل ہیں؟ تو کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین ہے وہ انسان جس کا وجود فائدہ مند ہو دوسروں کے لیے۔ تو کسی کو فائدہ پہنچانے کا، کسی کو سرو کرنے کا جو ہے 3 طریقے ہیں کہ آپ اپنے مال سے، آپ اپنے علم سے، اور آپ اپنے تجربے سے اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج میں اپنے علم سے آپ کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں جی، میں آج جو ڈسکس کروں گا وہ ہے 5 اسٹیپس آف سکسیس، کامیابی کی 5 سیڑھیاں یا کامیابی کے 5 مراحل۔ اب یہ محض دنیا کی کامیابی کے 5 مراحل نہیں ہیں، میں یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ صرف آپ کی دنیا بن جائے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے 5 سیڑھیاں ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک، یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ پاک مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور مجھے نار جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں نا ہم، تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھلائی کی 5 سیڑھیاں ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ جو میرا لیکچر ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، لیکن دس از ناٹ اونلی فار اسٹوڈنٹس بٹ آلسو فار پروفیشنلس، کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اور پروفیشنلس کے لیے بھی، اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو آگے پروسیڈ کرنا چاہتا ہے، زندگی میں کوئی مقام یا کوئی خواب ادھورا رہ گیا ہو یا کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہو، ہر اس شخص کے لیے یہ میرا لیکچر ہے۔ تو کائنڈلی اس پر فوکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے، میں کنٹینیو کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، ٹھیک ہے، تو پہلے یہ 4 سیڑھیاں ہیں، یہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ ہے دنیا کی کامیابی کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ پھر جب آپ 5ویں سیڑھی پہ پہنچ جائیں گے، یہ پروفیشنل لائف ہوگی، یہ کامیابی، جہاں جب آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ اسے اچیو کر لیں گے، تو اس سے آنورڈ آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس توجہ کریں کہ اس میں سب سے پہلے کیا آپ کا ویژن ہونا چاہیے۔ ویژن کہتے ہیں بصارت کو، ٹھیک ہے، کہ آخر آپ نے جانا کہاں ہے، دور اندیشی، آپ نے جانا کہاں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، بھیجا ہے، تو اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد تو ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے بے مقصد تو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ تو کیا آپ نے اگر آگے پروسیڈ کرنا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو سرو کرنا ہے، تو کوئی آپ نے ویژن بھی، کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، کوئی گول، کوئی ایم ہے آپ کا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی ایم، کوئی ویژن یا کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہوا تو آج کر لیں۔ اور صرف اسٹوڈنٹس نہیں، ہر وہ انسان جو آگے پروسیڈ کرنا چاہتا ہے۔ ویژن اور ویژن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اے مین وداؤٹ ویژن از ایز اے برڈ وداؤٹ ونگس۔ ایک ویژن کے بغیر ایک شخص ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ایک پرندہ پروں کے بغیر۔ دیکھیں جی، سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، اس کے پر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اڑ تو سکتا نہیں، تو وہ یا تو کوئی شخص اسے پکڑ لے گا، وہ قید میں چلا جائے گا، غلامی میں چلا جائے گا، یا پھر کیا ہوگا، کسی جنگلی جانور کے ہاتھ آ جائے گا اور وہ اسے کھا جائے گا اور وہ موت کو گلے لگا لے گا۔ یعنی یا قید ہے یا موت ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، کہ اس نے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوا، کوئی اس کا ایم نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، جانا کہاں چاہتا ہے،
تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پروں کے بغیر پرندہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنا ویژن بنائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو پھر ایک ایسا شخص کہا جاتا ہے کہ زندگی کا اپنا ایک اصول بنا لیں اور پھر اپنی پوری انرجی اس کے لیے کیا کر لیں، وقف. اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں، پھر اپنی پوری توانائی اس کے لیے آپ صرف کر دیں، ضرور وہ مقصد آپ حاصل کر لیں گے. تو اس میں یہ ہے سب سے پہلے ویژن ہونا چاہیے. جب آپ اپنا ویژن ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے، اگلا مرحلہ ہے کہ پھر آپ نے بڑا سوچنا ہے، تھنک بگ، بڑا سوچنا ہے. جی ویژن بنا لینے کے بعد یہ نہیں کہ آپ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور پھر محنت ہی نہ کرو، ٹھیک ہے، یا جو ہے آپ چھوٹا پھر چھوٹی سوچ رکھو. نہیں، چھوٹی سوچ نہیں رکھنی، پھر آپ نے بڑا سوچنا ہے. بے شک وسائل و ذرائع ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی. آپ نے کیا ہے، بڑا سوچ رکھنا ہے. وسائل و ذرائع جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کر دے گی آپ کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے. اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے. تو آپ نے بڑا سوچنا ہے، ٹھیک ہے. کہ کچھ بچے سوچیں گے کہ بھئی ہم تو یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ زندگی میں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، جیسے کہ آج کل بچوں کو نشہ چڑھا ہوا ہے، جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، بنے. واٹ ایور یور پلانس فار لائف آر، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو ہے پائلٹ بنے، سائنٹسٹ بنے، عالم دین بنے، آپ لائر بنے، جج بنے، ٹھیک ہے، ایک اچھا یوٹیوبر بنے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. تو پھر آپ نے کیا، بڑی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، بڑا سوچنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ بڑی سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور جو ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، باقی کامیابی وہ دیتا ہے. اپرچونٹیز پیدا کرنا اور وسائل و ذرائع کے باوجود جو ہے اسباب پیدا کرنا، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ضرور جو ہے مشکلوں سے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، راستے نکالنے والے ہیں. تو جب آپ نے بڑا بھی سوچ لیا، پھر نیکسٹ جو ہے اسٹیپ ہے آپ کا کہ اگنور نیگیٹیوٹی. یس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان پروسیڈ کر رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں ایسے ایلیمنٹ بھی موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، آپ کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں کہ آپ تو اپنا یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے، یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے. یا میں تھوڑا سا آکورڈ سی ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی، ٹھیک ہے، ایسے کہہ کے آپ کو ڈسکریج کرنے کی، ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگنور نیگیٹیوٹی، منفیت کو جو ہے، منفی رویہ جو لوگوں کا ہے اسے اگنور کر دینا ہے، نظر انداز کر دینا ہے. یہاں سے سننا ہے ان کی باتوں کو، یہاں سے نکال دینا ہے. ہاں اگر آپ کا مقصد پازیٹیو ہے پھر تو اگنور کرنا ہے، لیکن اگر آپ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے یا آپ پہ تنقید کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر آپ نے اسٹے کر جانا ہے، رک جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ایک مقصد ہے نا، ایک نیک مقصد ہے، پازیٹیو ایک آپ کا ایم ہے. تو اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے. اگنور نیگیٹیوٹی اینڈ یو لوز اونلی وین یو گیو اپ. آپ صرف اس وقت ہارتے ہیں جب آپ اندر سے ہار جاتے ہیں، جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں. تو لوگوں کی باتیں سن کے، ٹھیک ہے، ان کے منفی رویے سن کر آپ نے جو ہے اپنا ڈی ٹریک نہیں ہو جانا، راستے سے نہیں ہٹ جانا، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے نصب العین کی طرف اپنا قدم بڑھاتے رہنا، ٹھیک ہے، اپنا سفر جاری رکھنا. تو اگنور نیگیٹیوٹی، جب آپ نے ویژن بھی بنا لیا، بڑا بھی سوچ لیا، نیگیٹیوٹی کو بھی اگنور کر دیا، پھر اگلا سٹیپ یہ نہیں کہ پھر اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ورک ہارڈ، سخت محنت کرنی، اور محنت میں عظمت ہے. تو ورک اینڈ مور ورک. قائد اعظم جو ہمارے ایک فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، جو ہے ہم انہیں جو ہے فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے یوتھ کو ایک پیغام دیا تھا، ایک میسیج دیا تھا کہ ناؤ اٹس اپ ٹو یو ٹو ورک اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اب یہ آپ کے کندھوں پر ہے کہ کام کام اور کام، اور پھر کامیابی بھی آپ کا مقدر ہے. اگر آپ کام کریں گے، یعنی محنت کریں گے، پھر کامیابی بھی آپ کا مقدر ہے. دیکھیں محنت میں عظمت ہے، محنت سے کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ.
دیکھیں وہ لوگ بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ لوگ بھی تو ہیں جو چاند پر پہنچ گئے، وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے فضا میں رسائی حاصل کر لی، وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے سمندروں میں رسائی حاصل کر لی، فضا میں کیسے کہ دیکھو کتنی بڑی مشین ہے یہ جو ہوائی جہاز ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے سائز میں، اور یہ فضا کے اندر اڑ رہا ہے. اور اسی طرح دیکھیں جو بحری جہاز ہوتا ہے جو سمندروں کے اندر چل رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن آخر اسے بھی بنانے والے انسان ہیں، اسے چلانے والے انسان ہیں. اور فردر جتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں، تو یہ سب انسانوں نے ہی کیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ وین بنا لیا، بڑا سوچ لیا، نیگیٹیوٹی کو بھی آپ نے جو ہے اگنور کر دیا، پھر آپ نے محنت کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، پائلٹ بن جاؤں، سائنٹسٹ بن جاؤں، عالم دین بن جاؤں، ٹھیک ہے، اچھا یوٹیوبر بن جاؤں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے محنت، ٹھیک ہے، محنت کریں، فوکس کریں. اور یہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا وٹ ایور یور پلانس فار لائف آر، خاص طور پہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے صرف ذہن میں ایک خیال کر لیا اور تھوڑی بہت محنت کی، ایسے نہیں. یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یہ سیریمنیز جتنی بھی ہوتی ہیں تقریبات ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور یہ آپ کو گلیوں میں نظر نہیں آئیں گے، سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے، پلے گراؤنڈس میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کیا، یہ بہت کم نظر آتے ہیں. ان کی دوستی ہوتی ہے صرف کتابوں کے ساتھ، یہ کتابوں کو ہی اپنا دوست مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے بھی کیا کرنا ہے، جب اپنا یہ 3 سیڑھیاں تیسری سیڑھی تک پہنچ جائیں تو پھر اگلا کام کیا ہے، آپ نے سخت محنت کرنی ہے. پھر جب آپ سخت محنت کریں گے تو پھر ریوارڈ آپ کا یہاں ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پھر 5واں سٹیپ ہے کامیابی کا سٹیپ. جب آپ محنت کریں گے، محنت کر کے آپ پہنچ جائیں گے جو ہے اپنی پروفیشنل لائف میں، آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یہاں آپ ڈاکٹر بن گئے، پروفیشنل لائف میں آ گئے. اب یہ خاص پروفیشنلز کے لیے ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو اسٹوڈنٹس کو ایک میں گائیڈ کر رہا تھا، لیکن اب اسٹوڈنٹس اگر پروفیشنل لائف میں پہنچ گئے ہیں یا جو آلریڈی اس ٹائم موجود ہیں پروفیشنل لائف میں، تو ان کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پھر اب یہ نہیں کہ یہاں سے یہاں تک میرا امتحان تھا، اب یہاں میں کامیابی پر پیک پر پہنچ گیا ہوں تو یہاں میرا امتحان ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امتحان آپ کا اب یہاں اس سٹیپ پہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جائیں گے سب سے بڑا امتحان آپ کا یہاں ہے، 5ویں سیڑھی کے اوپر آ کر. یہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے. یہاں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نواز دیتے ہیں، کوئی ایک اچھا عہدہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پے بیک کرنا ہے. دس از سو امپورٹنٹ، پے بیک کرنا ہے، کیونکہ وہی حدیث پاک ہے، اسی کے اکارڈنگلی میں آپ کو ڈیل کروں گا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اب آپ نے پے بیک کرنا ہے یہاں پر اس مقام پر پہنچ کر، اپنے پیرنٹس کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنی سوسائٹی کو، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو کمزور رہ گیا، مسکینوں کو، یتیموں کو، ٹھیک ہے، پے بیک کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہنچ کر آپ ایروگنٹ ہو جائیں کہ بھئی اب میں ہی آل ان آل ہوں، باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آج اگر کوئی شخص کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، آل ان آل ہوں، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایروگنٹ ہو جاتا ہے، باقی دوسروں سے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے، بلکہ آپ نے نفع پہنچانا ہے. جب آپ کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے پے بیک کرنا. پے بیک کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ود یور منی، ود یور نالج، ود یور ایکسپیرئنس، یعنی ود یور ایکسپیرئنس جسے آپ کہتے ہیں. 3 طریقے سے آپ نے پے بیک کرنا ہے مخلوق خدا کو، ٹھیک ہے. پہلا ہے ود یور منی، مالی معاونت کرنی ہے، فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے، پوسٹ دیتا ہے، آپ کے پاس عزت بھی آ گئی، مال و دولت بھی آ گئی، ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ جو لوگ کمزور رہ گئے ہیں ان کی مالی معاونت کرنی ہے. پہلا طریقہ ہیومینٹی کو سرو کرنے کا ہے کہ آپ مالی معاونت کریں، فائنینشلی کسی کو سپورٹ کر دیں. اس کے مختلف جو ہے فارمز ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ کس طرح آپ جو ہیں فائنینشلی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ ود یور نالج، جو دوسرا طریقہ ہے ہیومینٹی کو سرو کرنے کا، وہ ود یور نالج. اچھا، پہلا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور پہلا طریقہ ہے بھی جو صاحب نصاب ہوگا اس پر،
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ٹیکسز لگائے ہیں، فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خمس ہے، تو نصاب ہوگا تو جو ہے آگے اس کی ادائیگی آپ کر سکیں گے، آپ پر واجب ہے یا فرض ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ٹیکسز لگائے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہیں، اور اس سے مخلوق خدا دوسرے جو کمزور لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوگا. اور تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ود یور نالج. اور دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں. اب کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن وہ اپنا علم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، کیونکہ حسد کی بیماری بھی موجود ہے نا ہمارے معاشرے میں. وہ چاہتے ہیں کہ جو میں تو اس مقام تک پہنچاؤں بہت محنت کر کے، اور اگر آج میرے پاس علم ہے تو ٹھیک ہے، میری اس میں بہت ایفرٹ لگی ہے، اسٹرگل لگی ہے، تو ایک دم سے میں کیوں کسی کو اپنا علم سے روشناس کرا دوں یا فائدہ پہنچا دوں. تو پھر ود یور نالج، اپنے علم سے آپ نے فائدہ پہنچانا ہے، وہ سوچ نہیں رکھنی، اپنے علم سے فائدہ پہنچانا ہے. اور جس طرح میں اسی حدیث پاک کے اکارڈنگلی چل کے آپ کو کیا کر رہا ہوں، فائدہ پہنچا رہا ہوں اپنے علم سے، تو اسی طرح یہ جو علم ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے، ہی واز دا بیسٹ پریچر، کہ وہ بہت بہترین مبلغ تھے، تبلیغ کرنے والے تھے. تو اپنے علم سے بھی آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کہ جو بات آپ تک اچھی پہنچی ہے وہ آگے آپ نے فارورڈ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے. دیکھیں، برائی خود بخود پھیل جاتی ہے لیکن اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذمہ داری ہے. بلکہ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ گاؤں پر عذاب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں ایک نیک بندہ بھی تھا جو ہر وقت عبادات میں لگا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے جو ہے اس پر عذاب نازل کرو. تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ پاک یہ تو ہر وقت آپ کی جو ہے عبادت میں لگا رہتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقیناً بے شک یہ لگا رہتا ہے ہر وقت عبادت میں، ٹھیک ہے، میرا نیک بندہ ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر ذمہ داری بھی تھی کہ اس نے کیا کیا. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو اپنے تک ہی محدود رکھا ہے، اپنے تقوی کو اپنے تک محدود رکھا ہے. لوگوں کو اس نے پریچ نہیں کیا، لوگوں کو تبلیغ نہیں دی، انہیں ایجوکیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر سب سے پہلے عذاب نازل کرو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم تک کوئی علم پہنچ گیا ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ نواز دیا، یا ہمیں تجرباتی طور پر نواز دیا، تو یہ چیز آگے جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور شیئرنگ میں بہت برکت ہوتی ہے. اور تیسرا ہے ود یور ایکسپیرئنس، اپنے ایکسپیرئنس سے، اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ دینا ہے. اور تجربہ ہمیشہ آتا ہے سینیورٹی کے ساتھ. جتنا انسان سینئر ہوتا جائے گا اتنا وہ تجرباتی ہوتا جائے گا. کیونکہ دیکھ لیں، اگر آئی ایم 30 ایئرز اولڈ، میری 30 سال عمر ہے، اور ہو سکتا ہے جیسے ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، میرے ابو کی 65 راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، تو تجربے میں زیادہ ہوں گا یا میرے والد؟ یقیناً میرے ابو جان، کیونکہ وہ مجھ سے جو ہے سینئر ہیں عمر میں. تو یہی ہے، یہ سینیورٹی کے ساتھ آتا ہے. تو کچھ لوگ پھر یہیں پہ پھر حسد کرتے ہیں کہ اگر آج مجھے کسی چیز میں تجربہ حاصل ہوا ہے تو اس میں تو میری بڑا ایفرٹ لگی ہے، میری بہت عمر لگی ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیوں ایک دم سے کسی کو جو ہے اپنا تجربہ دے دوں. ٹھیک ہے، اس میں بھی تھوڑا حسد کرتے ہیں. لہٰذا یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا تجربہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو یہ 3 طریقے سے ہے کہ آپ مخلوق خدا کو سرو کر سکتے ہیں: ود یور منی، ود یور نالج، ود یور ایکسپیرئنس. 3 طریقوں سے آپ اللہ کی مخلوق کو سرو کر سکتے ہیں، ہیومینٹی کو. پھر جا کر آپ اس حدیث پر پورا اتریں گے. اگین میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.